کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ کیا چیز میرے لیے حلال ہے اور کیا چیز میرے لیے حرام ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر آپ ممبر پر رونق افروز ہوئے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیکی وہ ہے جس پر تمہارا زمین پرسکون رہے، انسان کا اندر جو ہے پرسکون رہے اور دل مطمئن ہو، وہ کام جس پر انسان کا ضمیر مطمئن ہو اور سکون میں رہے اور دل اطمینان میں ہو، اس کو نیکی کہتے ہیں، وہ کام نیکی کا ہوگا۔ اور گناہ وہ ہے جس پر ضمیر میں خلش ہو اور دل غیر مطمئن ہو، خواہ تمہیں مفتی فتوے ہی دیتے رہیں۔ یہ دونوں حدیثیں مبارک میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ حق اور باطل میں، حلال اور حرام میں، نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کے لیے اللہ کریم نے انسان کے اندر خود ہی ایک پیمانہ لگا رکھا۔ اب یہ ہماری خود مرضی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر جانا ہی نہیں چاہتے، ہمیں یہ میٹھی میٹھی جو زندگی ہے نا یہ پسند ہے، اس لیے ہم انہی باتوں پر اپنے آپ کو راضی کیے ہوئے، اصل دین کو جانچنے کی، پرکھنے کی، اپنی زندگیوں پہ اپلائی کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اس لذت بھری زندگی کو چھوڑنا ہی چاہتے، ورنہ ہمارا اندر تو کہتا ہے نا، جھوٹ بولنے والے کو نہیں اندر اس کا ڈٹولتا ہوگا کہ یار تو جھوٹ بول رہا، کیا ملاوٹ کرنے والے کے ضمیر نے کبھی اس کو نہیں جھنجھوڑا ہوگا کہ تو زیادتی کر رہا ہے؟ لیکن دنیا کی رغبت، دنیا کے مال کی محبت جو ہے اس نے ہمیں اتنا بے بس کر دیا کہ ضمیر اندر سے ہمیں تھپڑ بھی مارتا رہے تو ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں۔ جبکہ دیکھیں نا قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو حدیثیں مبارک میں آپ نے فرمایا کہ اگر ضمیر میں خلش پیدا ہو تو یہ گناہ ہے۔ تو اگر آقا نے یہ بیان کیا کہ ضمیر میں خلش پیدا ہوتی ہے تو یہ بات حق ہے کہ ضمیر میں خلش پیدا ہوتی۔ انسان جب برائی کرتا ہے نا، آپ بھی زندگی میں آپ کے ساتھ معاملات ہوتے ہوں گے، میرے ساتھ بھی ہوئے، میں تو فیل کرتا ہوں کہ جب انسان کو غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے نا، تو انسان کا جو اندر ضمیر ہے نا وہ اس کو ملامت کرتا ہے۔ انسان جب بستر پر لیٹتا ہے نا، خیال آتا ہے، یا کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے فوراً بعد انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان پلٹے نہ، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، یا اس زندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس کا سبب بھی یہ ہے کہ جب وہ انکل ابلیس جو ہمارے ساتھ چمٹا ہوا ہے نا، وہ تسلی دیتا ہے، تھپکی دیتا ہے، لگے رہو کچھ نہیں ہوتا، اور کچھ نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور ہمارا جو بیڑا غرق کیا ہے نا، وہ ہمارے اس عقیدے نے کیا ہے کہ جو کچھ بھی کر لیے جائے گا بس بخش لیے جائیں گے، کیونکہ ہم آقا کی امت ہیں، اس لیے ہمیں بخش دیا جائے گا، ہم جنت ہمارے بنائی ہی ہمارے لیے گئی ہے، ہم وارث ہیں جنت کے۔ بھائی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جنت بنائی ہی ہمارے لیے گئی ہے، لیکن ہم ہی جنت کے وارث ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے قرآن کریم میں جنت کے وارثوں کا ذکر بھی تو کیا نا، کہ جنت کے وارث کون ہوں گے۔ وہاں کسی ایک آیت کریمہ میں بھی اللہ کریم نے ایسے لوگوں کا ذکر نہیں کیا جو کم تولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حق کھاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سود کھاتے ہیں۔ کسی ایک آیت مبارکہ میں اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ یہ جنت کے وارث ہوں گے۔ جنت کے وارث وہ ہوں گے جن کی زندگی رضائے الہی میں گزری، وہ جنت کے وارث ہوں گے۔ تو ہمارا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم کوئی عمل ایسا نہیں کرتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی جس میں رضا شامل ہو، اور جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے۔ اور اس ہمارا بیڑا غرق کرنے میں ہمارے جو سو کالڈ اکابرین ہیں نا اس وقت، جو علماء کرام جو ہیں، جو مال کمانے کے لیے چکر میں جو ہیں وہ غلط قسم کی تعبیلیں اور تعبیریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، قرآن کے معاملات میں اپنی مرضی ٹھونستے ہیں۔ دھوکہ انہوں نے دیا کہ جو مرضی کر لو، جھولے لال بیڑے پار، جھولے لال بیڑے پار، بس سال میں ایک دفعہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا لیا کرو، 2 دیگیں پکا کے 11ویں کے دے دیا کرو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے ایسی کوئی بات بھی شریعت محمدی میں نہ سمجھائی گئی، نہ لکھائی گئی، نہ بتائی گئی۔ قرآن تو کھول کھول کے بتا رہا۔ تو جب ہم نیکی کرنا ہی نہیں چاہتے اور ہم الزام کسی اور پر لگا دیں، نام کسی اور کا رکھ دیں، اپنے آپ کو کبھی ٹٹول کر ہم دیکھتے ہی نہیں کہ کیا یہ برائی جو میں کر رہا ہوں یہ کس لیے کر رہا ہوں۔ یہ اچھائی کی طرف میں اگر نہیں جانا چاہتا، بھائی ایک ہے کہ آپ کو خبر نہ ہو۔ اتنے بچے، اتنے کاکے تو ہم نہیں ہیں نا جی،
اتنی لمبی زندگی ہم نے گزاری، خیر اور شر کی، اچھائی اور برائی کی، نیکی اور بدی کی، حق اور باطل کی تمیز تو ہمیں ہے۔ یہ جو ہم نے برائی کا راستہ اپنا رکھا ہے نا، یہ خوشی سے اپنا رکھا، ہم نے خوشی سے اپنا رکھا۔ جی فرمائیں، بولیں۔ اچھا، آپ نے نا ویسے بہت مہربانی آپ کی، کئی سوالات جو ہے نا آپ نے اپنی گفتگو میں کیے۔ جس موضوع پہ میں بول رہا تھا کہ انسان کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے، انسان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ بند کرنا، کہ جب انسان کو پیدا کیا جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ دو اور ہمزاد پیدا کیے جاتے ہیں اس کے، اور یہ متفق علیہ حدیث مبارک ہے۔ ایک ہمزاد جو ہوتا ہے وہ اس کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، ایک ہمزاد اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کے وجود کے اندر جو اللہ کریم نے روح ڈالی ہوئی ہے نا، یاد رکھیے روح بذات خود جو ہے نا وہ نیک ہے، پاکیزہ ہے، کیونکہ اللہ کریم نے اب نفختہ فی روحی کہ میں نے اپنی روح پھونکی۔ تو روح جو ہے انسان کے اندر جو ہے نا، جو برے انسان کے اندر روح جو ہوتی ہے وہ بھی اس کو پکار کر یہ کہتی ہے کہ یہ کام نہ کر۔ آپ نے کہا کہ خلش نہیں ہوتی، یا کیسے جو غیر مسلم ہے ان کے اندر خلش نہیں ہوتی؟ یہ جو خلش ہے نا میرے بھائی، یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا۔ میں تو اپنی بات کروں گا نا، غیر مسلم کے اندر کی کیفیات کو آپ نہیں جان سکتے۔ اگر وہ زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے یا برائی کرتا ہے، ایک تو اس کے معاشرے نے اس کو جسٹیفائی کر دیا کہ شراب پینا حرام ہے ہی نہیں، یا زنا کرنا حرام ہے ہی نہیں۔ جب وہ حلال کر کے کر رہے ہیں تو پھر خلش وہاں پہ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان معاشرے میں دیکھیں، وہاں پر اگر کوئی ان چیزوں کے علاوہ معاشرتی زندگی میں کوئی برائی کرے گا تو اس کے اندر خلش پائی جائے گی۔ اور آپ میڈیا پہ جا کر دیکھیں گے، لوگ جو ہیں آپ کو ویڈیو ملیں گے کہ لوگ جو جب آ کر کیمرے پہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا تھا، مجھے پھر یہ یاد آیا، مجھے یہ خیال آیا، پھر میں واپس آیا، میں نے پھر معافی مانگی، جو بھی سلسلہ واٹ ایور جو بھی انہوں نے اپنے عقیدے، اپنے قانون کے مطابق، اپنے دین کے مطابق،
اور یہ جو جا کر وہ اپنے پادریوں کے پاس جا کر کنفیشن کرتے ہیں، یہ بھی خلش ہی ہوتی ہے انسان کے اندر کہ میں نے ایک برائی کی ہے، ہمارا جو معاملہ ہو رہا ہے اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں آ جاؤ. ہمارے اندر جب ہمارا ضمیر جاگتا ہے، ہمیں خلش پیدا ہوتی ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، مجھے یہ معافی کر دو. وہ عیسائی پادریوں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ خلش نہیں ہوتی، یہ بات نہیں ہے. خلش ضرور اندر ہوتی ہے. انسان کو اندر سے، اندر جو انسان بیٹھا ہوا ہے نا، وہ کھٹکھٹاتا ہے انسان. دیکھنے والی بات چیز ہوتی ہے کہ یہ بار اس کے اوپر جو فیکٹر کام کر رہے ہیں وہ طاقتور اگر زیادہ ہو جائیں تو وہ خلش دب کر رہ جاتی. اور سب سے بڑی جو ہم جب دبے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ ہم اس مزیدار زندگی میں سے نکلنا نہیں چاہتے. یہ نہیں ہے میں عرض کروں کہ ملاوٹ کرنے والا، اب جو بندہ صبح رمضان آ رہا ہے نا، صبح ریڑھی لے کر نکلے گا، کھجوریں لے کر آئے گا، وہ 150 روپے پاؤ والی 300 روپے پاؤ بیچے گا، ہے تو وہ مسلم، ہو سکتا ہے اس نے روزہ بھی رکھا ہو، ٹھیک ہے نا جی. یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں یہ زیادتی کر رہا ہوں، لیکن وہ ظاہری زندگی کا جو مال ہے نا اور اس کی محبت جو ہے وہ اس پر غلبہ اتنا پا چکی ہے کہ اس خلش کو دبا دیتی ہے، اس ضمیر کو مار دیتی ہے، سو جا سلا دیتی ہے. اور پیچھے وہ کار فرما پولیس بیٹھا ہوا، وہ کہتا کچھ نہیں ہوتا یار خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا یار خیر ہے. آپ نے دوسری بات کی نا وہ شرک والی، کہ کچھ لوگوں نے بعض شخصیات ایسی ان پر حاوی ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی اور کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ایک علیحدہ میٹر، یہ عقیدے کا معاملہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ سے بڑھ کر کائنات میں نہ کوئی حکمت والا تھا، نہ کسی کے پاس اتنی دنائی تھی، نہ تدبر تھا، نہ کسی کی بات میں اتنا وزن تھا. اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے پاس بار بار چل کر گئے، لیکن پھر بھی اس کو سمجھ وہ شرک پر ڈٹا رہا. تو یہ جو ہے نا کچھ فیصلے رب کریم کی ذات کی طرف سے ہوتے ہیں کہ انسان پنجابی جانتے ہیں مت ماری جاندی، رب نہ ڈانگی ماردا تے مت قولی دے. جب ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب اللہ کریم کسی بندے کو رد کر دیتے ہیں نا جی، اب آپ نے عقیدے کی بات کی نا، میں بینگ مسلم بات کر رہا ہوں، میں کسی عقیدے کو ٹچ نہیں کر رہا. عقیدہ کوئی بھی ہے، جس عقیدے میں بھی ہے، ایک ایسی حد ہے جب اس حد کو آپ کراس کریں گے تو اللہ کریم آپ کا دامن چھوڑ دے گا. جب اللہ کریم آپ کا دامن چھوڑ دے گا تو پھر یہ ہے کہ ہدایت کی طرف آپ کبھی پلٹ کر آ ہی نہیں سکتے، چاہے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی کیوں نہ کھڑی ہو. آپ کو سمجھانے والے، بتانے والے کائنات کے سب سے محسن ہی کہ محسن عالم دو عالم ہی کیوں نہ ہو، آپ کبھی ہدایت پر نہیں آ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وہ جو اللہ نے حد قائم کی تھی اس حد کو کراس کر دیا. اللہ نے فرمایا اب ہدایت تیرے لیے نہیں ہے میرے پاس. تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ کہا جاتا تھا کہ میرے محبوب ان کے لیے اب ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کے لیے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ لوگ دیکھتے بھی ہیں، ایک شخصیت پرستی میں آ جاتے ہیں اور شرک کر لیتے ہیں، پھر دوسری طرف پلٹ کر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یہ سراسر جاہلیت کے سوال کچھ نہیں ہے. یاد رکھیے گا اگر آپ خود کوشش کریں دین کو سمجھنے کی، میں نے لفظ استعمال کیا خود ساختہ ملاؤں نے بیڑا غرق کر گیا ہمارا. اور یہ صرف ایک عقیدے میں نہیں ہے، مجھے نہیں غرض اس بات سے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، میں صرف اتنی بات سمجھا رہا ہوں. میرے سامنے قرآن پڑا ہوا ہے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہر مکتبہ فکر میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ میرا عقیدہ سچا ہے. اور یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ میرا عقیدہ سچا. نہ عقیدہ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا، جو قرآن نے بیان کیا. اب جو بات اس سے ملے گی وہ سچ ہے، وہ چاہے آپ کے عقیدے میں ہے چاہے میرے عقیدے میں ہے. جو بات اس سے نہ ملے گی وہ جھوٹ ہے، چاہے اس کو کوئی بھی کہنے والا ہو، اس کی داڑھی چھوٹی ہو یا بڑا ہو، وہ رفع دین کرے یا نہ کرے، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو. جو بات اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جائے گی اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہ ہوگا جس کو علم ہوگا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. جب آپ خالصتاً بھائی جان لگے ہوئی مولوی کے پیچھے ہیں، آپ کو خبر ہی نہیں، اس نے کیا الحمدللہ رب العالمین ترجمہ جو مرضی کر دے، جب آپ کو اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، تو بھائی جان پھر قصور مولوی کا نہیں ہے، قصور میرا ہے کہ میں نے ہی کوشش نہیں کی. میں پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے اپنے بچے پر ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کرتا ہوں، ایم اے کراتا ہوں، ڈاکٹر بناتا ہوں، انجینئر بناتا ہوں، لیکن قرآن پڑھانے کے لیے میں تیار نہیں. یہ بھی تو سبب ہے نا. تو عقیدے اسی لیے بگڑے ہیں میرے بھائی کہ ہم نے اپنی اولادوں کو عقیدہ پڑھایا ہی نہیں. اصل میں عقیدہ تو یہ ہے میرے سامنے پڑا ہوا ہے جو 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان کیا گیا. جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر ہمارا یہی حال ہونا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو کہیں گے میرے مولا یہ آیت
19वें पारे में पहले रकू में अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुकालमा अल्लाह करीम ने दर्ज किया कि मेरा रसूल ये कहेगा कि मेरे मौला ये मेरी उम्मत है जिसने मेरे कुरान को छोड़ दिया था। क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शिकवा करेंगे। तो ये जितने भी असबाब आपको नज़र आती हैं, जितनी वजूहात आपको नज़र आती है ना, ये तकसीम दर तकसीम जो हम हुए पे हैं, उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि हमने इसको छोड़ दिया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इसको छोड़ने की वजह से हम परेशान भी हैं, जलील भी हैं, ख़ार भी हैं। और जब तक पलट कर इसकी तरफ ना आएंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, कभी भी याद रखिएगा, कोई भी अकीदा रखता हो वो कामयाब हो ही नहीं सकता अगर कसवटी कुरान के ऊपर उसको ना नापा जाए। अल्लाह ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। अब हमें तलाश ये करना है कि मौला किनको तू कह रहा है कामयाब, कौन है वो जो हदायत याफ्ता हैं। तो उसका जवाब मेरे भाई किसी मुल्ला के पास नहीं है, क्योंकि मुल्ला जो है ना, याद रखिएगा, जिसको मैं मुल्ला कहता हूं, उसका पेट है, वो पेट बयान करेगा, वो जिस अकीदे में है, जिस मसलक के साथ वो जुड़ा हुआ है। मेरे भाई बदबख्ती ये है कि वो अपना मसलक ही बयान करेगा, वो अपना अकीदा ही बयान करेगा। जो रफ़ा यदैन करने का कायल है वो रफ़ा यदैन करने की हदीस निकाल कर लाएगा, जो तर्के रफ़ा यदैन का कायल है वो तर्के रफ़ा यदैन की हदीस निकाल कर लाएगा, लेकिन सवा बात करने के लिए को तैयार। जबकि ये मामलात भी फ़रोई हैं, इन फ़रोई मामलात में डालकर इन मुल्लाओं ने अपना कारोबार सजा रखा है और दीन हमें समझाने के लिए तैयार। क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक हदीस आप नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता कि अल्लाह करीम ये सवाल करेगा कि तूने नमाज पढ़ते हुए रफ़ा यदैन की थी कि नहीं थी की, आमीन ऊंची कही थी कि नहीं की। ये सवाल नहीं हो, पूछा ये जाएगा कि तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं थी पढ़ी। अब नमाज की तरफ लेकर आना चाहिए लोगों को रफ़ा यदैन करता है या नहीं करता, ये इससे तो नमाज पर फ़र्क भी को नहीं पड़ता ना। तो इस तरह के मामला जो मेरे भाई पैदा किए जाते हैं ना, ये पैदा किए गए हैं उम्मत मुसलमा में, ये फ़िरके और ये मन गढ़ अकीदे बनाए गए हैं महज किस लिए, महज कारोबार चलाने के लिए, अपना कारोबार चलाने के लिए। वरना दीन में तो कोई मामला है ही नहीं। नमाज आप जैसे भी पढ़ेंगे ना, मेरे से फतवा ले जाए ना, जो मेरा मुफ्ती ये कहता है कि नमाज जैसी भी पढ़ेंगे आप, कबूल करना और ना कबूल करना उसके पास। कायनात में कोई ऐसा शख्स अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया जो कह सके तेरी कबूल होगी तेरी कबूल नहीं हुई। यहाँ तो कोई कहे ना, कोई करे दावा कि तेरी कबूल है और तेरी कबूल नहीं है। तो जब कबूल करने वाली वो है तो वो नहीं देखता कि रफ़ा यदैन की है कि नहीं की, आमीन ऊंची की है कि नहीं की, सजदा कितना लंबा किया कि छोटा किया। वो कहता है मेरी ज़ात वो है जो दिलों के हाल जानती। तू किस नीयत से आकर मेरी बारगाह में झुका, क्या वाकई तूने मुझको अपना खुदा माना, मुझे अपना इलाह माना, कि दिलों में बुत सजा कर तू दुनिया के आकर अगर सजदा भी करता है तो क्या मैं अल्लाह को धोखा दे सकता हूँ? भाई नहीं, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता, धोखा तो मैं अपने आप को दे रहा हूँ। तो हमारा मामला थोड़ा सा पेचीदा है, इतना आसान मामला जिस मुकाम पर हम खड़े हैं ना, आसानी से इसमें से निकलने वाले नहीं हैं हम। वो कहते हैं कि आम फोड़ी फिंसा हो ना, क्या फिंसी फोड़ा, तो उसको मरहम से दूर किया जा सकता है, पट्टी लगाकर पायोडीन लगा के साफ करके चलो चंद दिनों में इलाज हो जाएगा। लेकिन जब कैंसर हो जाए ना भाईजान, तो उसकी सर्जरी की जाती है। तो जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, हम कैंसर ज़दा मुआशरे में रह रहे हैं, और आम ये बाज़ व तकरीरों से ना ये मामला हल होने वाला नहीं है। ये कैंसर का इलाज जो है ना, ये सर्जरी है, और सर्जरी वो करेगा और ज़रूर करेगा। उसका कानून है, उसका कायदा है, जब सारे दरवाजे बंद होते हैं ना तो फिर उसका दरवाज़ा खुलता है रहमत का, फजल का, करम का। फिर वो फैसला करता है कि अच्छा अब तुम मुझसे नहीं संभालता तो मैं खुद संभाल लेता हूँ। तो दुआ तो ये करनी चाहिए कि उस मुकाम पर हम ना जाएं कि वो संभालने के लिए हमें आए, उससे पहले हमें संभल जाना चाहिए। तो बस हाँ, आपने जो बात की ना कि रिश्वत है, सूद है, ये सारे मामले जितने भी आप चल रहे हैं ना, मामला असल में ये है। आपने कहा दारुल इस्लाम और दारुल हरब। इस वक्त आपकी बात में इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि आज कोई भी दारुल इस्लाम नहीं है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको कहा जाए कि इस पर अल्लाह का निज़ाम लागू है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन बात सिर्फ ये है कि हिजरत कर लेना सिर्फ इंसान की जिस्मानी हिजरत नहीं होती, एक इंसान की रूहानी हिजरत भी होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कि आखिरी में एक मेरी उम्मत पर ऐसा दौर आएगा कि जो नेक अच्छे लोग होंगे वो गारों में चले जाएंगे। जी,
تو غاروں میں چلے جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ شہروں کو چھوڑ کر وہ غاروں میں چلے جائیں گے، نہیں، رہیں گے تو اسی دنیا میں، لیکن اس دنیا سے کٹ آف کر لیں گے اپنے آپ۔ یعنی کہ انسان اگر کچھ نہیں کر سکتا، انسان اگر کچھ نہیں کر سکتا تو اپنی ذات کو تو بچا سکتا ہے نا جی، کم از کم اپنی ذات کو تو بچا سکتا ہے۔ تو اس دور میں جو اپنی ذات کو بچانے پر ہی محنت کر لے گا، اللہ کریم اس کو اس کے مطابق اس کا اجر عطا کر دے گا۔ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، کسی کو بات سمجھانا مشکل ہے، کسی کو اصلاح کسی کی کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ اگر دائی دعوت دینا چھوڑ دے تو یہ نظام چلنے والا نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ کریم نے ڈیوٹی لگا دی۔ تو جو دائی ہیں ان کا کام دعوت دینا ہے۔ عامت الناس کے لیے یہ ہے کہ جہاں تک اس کی حد ہے وہاں تک وہ مزاحمت کرے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دے۔ لڑائی جھگڑا یا قتل فساد کرنے کا حکم دین نہیں دیتا، وہاں اس حد کے آگے نہ جاؤ، بس یہاں تک تیری استطاعت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں کسی کو بھی اس کی استطاعت سے بڑھ کر نہیں آزماتا۔ تو جب آپ کی حد ہے، آپ نے فرمایا رشوت دینے کے بغیر کو کام نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جو ہے نا راشی والمرتسی کاللہم فی النار، یہ بھی تشریح ہم نے کی۔ کاللہم کا تو لفظ ہی نہیں ہے حدیث مبارک میں نا، ایک بات ہے۔ دوسری یہ ہے کہ رشوت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا حق نہ تھا، آپ کا حق نہ تھا، آپ نے پیسے دے کر لے لیا، اس ایسے مال کو آپ رشوت کہیں گے۔ اگر آپ کا حق ہے اور آپ کو نہیں مل رہا، اور اگر آپ پھر پیسے دے کر لے رہے ہیں تو اس کے لیے تو وہ رشوت ہے، آپ کے لیے رشوت نہیں ہے۔ یہ فرق ہے باریک سا، یہ بتاتے نہیں ہیں علماء کرام، بتانا چاہیے کہ اس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، آپ اپنے بچے کا سرٹیفکیٹ بھی لکھوانے کے لیے جائیں نا مارک کمیٹی میں تو وہ لکھا نہیں جائے گا، مجبور ہیں آپ، تو کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ لیکن آپ کسی کا حق غصب نہیں کر رہے، آپ اپنا آپ حق لے رہے ہیں نا، تو وہ ذات دیکھتی ہے، وہ جانتی بھی ہے، آپ کے اندر کے حال کو بھی جانتی ہے۔ اور اس پر کئی اکابرین جو ہمارے بڑے ہیں ان کے فتاوا موجود ہے اس بات پر کہ رشوت اس کو نہیں کہتے۔ رشوت اس حال میں ہوگی کہ آپ کا حق نہ تھا اور آپ نے پیسے دے کر اس کو لے لیا، زمین اپنے نام کرا لی، غلط کاغذ بنوا لیے، 2 نمبر کام کیا، اس کے لیے جو پیسے دیے آپ نے اس کو رشوت کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جائز کام کرانے کے لیے کوئی آپ سے پیسے مانگ رہا ہے تو آپ کے ذمہ وہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کا حق غصب کر رہا ہے۔ غاصب وہ ہوگا، آپ غاصب نہیں ہیں، اس لیے۔ اور باقی سود کا معاملہ رہ گیا، وہ سود کا جواب حاکم وقت دے گا، آپ نہیں دیں گے سود کا جواب، کیونکہ سود کے نظام کو قائم کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے۔ مجھ سے وہ سوال کیا جائے گا جو ذمہ داری مجھ پر ہے، مجھے بچنا چاہیے۔ میں پی ایل ایس اکاؤنٹ نہ کھلاؤں، میں ایسے اداروں میں کاروبار نہ کروں جہاں پر سود کا بزنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بینک کی جاب ہے، بعض لوگ کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے، جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ تلاش کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے تو آ جا، میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ تو انسان کے اختیار میں ہے، انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ فیصلہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اسی کا نام بھائی جان سزا اور جزا اسی لیے ہے نا کہ انسان کو سوچنے سمجھنے کی، فیصلہ کرنے کی اللہ کریم نے قوت اور اختیار دیا ہے۔ اگر سارا کچھ ہی وہ کر دیتا، پکڑ کر سیدھے رستے پر بھی لگا دیتا، سارے نظام کو سیدھا صاف ستھرا کر کے رکھ دیتا، تو پھر دوزخ بنانے کی تو اس کو ضرورت نہ تھی نا۔ اس کو بند کر دیں۔